السلام علیکم، کہ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جو پی ٹی آئی کی سیاست رہی ہے یا پی ٹی آئی کو جو دھچکے لگے ہیں وہ میرے خیال میں اس گزشتہ ایک دو سال میں نہیں لگے۔ یعنی ان کے کئی گروپس بن جاتے ہیں، کئی گروپس ہو جاتے ہیں، کئی ڈرامے ہو جاتے ہیں، اور اس دفعہ ساری سیاست جو چل رہی تھی وہ عمران خان کی صحت پہ، خصوصاً ان کی آنکھوں پہ، ان کی آنکھوں کی روشنی پہ، اس کی بینائی پہ، کہ جی 85% ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور ان کو جو ہے گھڑی کی سوئیاں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد پھر کئی گروپس پیدا ہو گئے، اور سہیل خان آفریدی صاحب نے جا کے کے پی کے میں دھرنے دینے شروع کر دیے، پارلیمنٹ میں پارلیمنٹرین نے اپنے دھرنے دیے، کئی جگہ پہ پولیس کے ساتھ تھوڑی کشیدگی ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن آخرکار ہوا کیا؟ آخرکار وہی ہوا جو ان کے ساتھ یا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہی ہوا کہ ان کو دھرنے ختم کرنے پڑے، اور عوام کو انہوں نے سڑکوں پہ تو لائے، کے پی کے میں سارے رستے بند کر دیے، لوگوں کو ایمرجنسی ہوتی تھی، جو بھی کچھ ہو وہ لوگ بیچارے پریشان۔ لیکن جب ان کا مفاد حل نہیں ہوا، بڑوں نے تو اپنے آپ کو وہاں کیا ہوا تھا، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہاں کی کیفیز اور کینٹینز کھلی ہوئی ہیں، وہاں ان کے لیے خدمتیں ہو رہی ہیں۔ آخر عام آدمی کو اتنا کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بے بس ہو جائیں؟ مجبوراً ان کے روڈ کھولے گئے، وہ جو بیچارے لوگ تھے دھرنے کے پی کے میں، اور ان لوگوں نے بھی جو پارلیمنٹرین تھے انہوں نے بھی اپنا احتجاج ختم کر دیا کہ جی نہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے صحت کا علاج کیا جائے گا۔ پھر ان کے ڈاکٹر سے معائنہ کیا گیا، پتہ چلا کہ جی ان کی آنکھ تو تقریباً ٹھیک ہے، پہلے تکلیف تھی، پھر پیمز ہاسپٹل میں جو علاج ہوا اس کے بعد اب ان کو جو ہے کافی ریلیف ہے۔ تکلیف تو ہے، ایک عمر کا تقاضا بھی ہے ان کی، لیکن اس کو اتنا حد تک لے جانا اور اس حد تک ان کو کے بارے میں سوشل میڈیا کو اور عام آدمیوں کا ذہن خراب کرنا، یہ تو کوئی سیاست نہیں ہوئی، یہ ایک قسم کے عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہوئی۔ اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو چیف منسٹر ہیں، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں اپنے صوبے کے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک فورس قائم کر رہے ہیں جو عمران خان کو رہائی کرے گی، اس میں حلف لیا جائے گا، ان کو یہاں بھرتی کیا جائے گا، ہر ڈسٹرکٹ سے لوگ آئیں گے، پھر ہم فورس بنائیں گے۔ یہ آپ کیا بچگانہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ کس کے خلاف فورس استعمال کریں گے؟ عوام کے خلاف کریں گے؟ فوج کے خلاف کریں گے؟ پولیس کے خلاف کریں گے؟ کس کے خلاف کریں گے؟ کیوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس میں امان کے لیے خدشہ پیدا ہو؟ اب اگر دونوں پارٹیاں آپ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تھوڑا بہت راضی بھی ہیں تو پھر وہ کیوں اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس قسم کی باتیں کرنے سے پھر وہ ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو ہم ان کو صلاح دیں گے سہیل آفریدی صاحب کو کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں، اس قسم کے جو ہے وہ جملے استعمال نہ کریں، بچگانہ باتیں نہ کریں، جس سے اس کو بھی نقصان ہو اور ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ 3-4 گروپس جو بنے ہوئے ہیں وہ عمران خان تک اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں، کوئی کیا بات پہنچاتا ہے اس کو، کوئی کیا بات پہنچاتا ہے، اور اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے عمران خان کو جیل میں، کہ جی آپ بس کوئی بات نہ کریں حکومت سے باہر، اتنے عوام آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کے لیے وہ کر دیں گے، تو اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اوپر علیمہ خان کا ایک اپنا گروپ ہے، وہ الگ سے باتیں کر رہی ہے۔ تو اس قسم کی باتوں سے نہ صرف ملک کو وقار میں جو ہے تھوڑی بہت کمی آ رہی ہے، بلکہ عام آدمی کا ذہن بھی خراب ہو رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے ان کو بھی ایک دھچکا لگ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کئی گروپس ہیں، سب کنفیوز ہیں، ہر گروپ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اس بڑائی کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ ڈسارٹیڈ ہو گئے ہیں، کافی لوگ جو ایک سائلنٹ سپورٹ تو ہے، لیکن وہ لوگ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے کوئی عوام کوئی موبلائز ہو، کوئی بات ہو، کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو۔ تو اب اس بچگانہ سرکس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم فورس قائم کر کے عمران خان کو رہا کریں گے؟ یہ لوگ 21ویں صدی ہے یا بھی ڈیجیٹل دور ہے، آپ کون سی فورس قائم کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے اپنے آپ کو کنفرنٹیشن میں ڈال رہے ہیں جو آپ کو عوام پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح آپ کو کا بھی پتہ کٹ جائے اور کوئی اور پھر چیف منسٹر آ جائے؟